سورہ فاتحہ برائے سید الشہداء اللہم صلی اللہ برائے آمد جناب امام زمانہ وارث اعظا مل کر بلندر سلامات غموں سے نہ گھبراؤ، غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے. غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے. پرچم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہے. پرچم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہے. اگر زمانے نے ٹھکرا دیا ہے تم کو، اگر زمانے نے ٹھکرا دیا ہے تم کو، درِ عباس پہ آؤ، حسین وارث ہے. درِ عباس پہ آؤ، حسین وارث ہے. اور یہ وہ کریم ہے خالی نہیں لوٹائیں گے، یہ وہ کریم ہے خالی نہیں لوٹائیں گے. تم اپنے دکھ تو سناؤ، حسین وارث ہے. تم اپنے دکھ تو سناؤ، حسین وارث ہے. اور کیا سوال جو میں نے جنت کا، کیا سوال جو میں نے جنت کا، ندائے آئی کہ جاؤ، حسین وارث ہے. ندائے آئی کہ جاؤ، حسین وارث ہے. اور یزیدیت کبھی اگر تیرے سامنے آئے، یزیدیت اگر کبھی تیرے سامنے آئے تو اپنا سر نہ جھکاؤ، حسین وارث ہے. تو اپنا سر نہ جھکاؤ، حسین وارث ہے. اور صدائیں آتی ہے کربلا کی بستی سے، صدائیں آتی ہے کربلا کی بستی سے. وفا کے دیپ جلاؤ، حسین وارث ہے. وفا کے دیپ جلاؤ، حسین وارث ہے. اور اگر دعویٰ ہے، ہم سب کا ہی دعویٰ ہے، لیکن اگر پکا سچا دعویٰ ہے کیا، اگر دعویٰ ہے تمہیں عشق شبیر کا تو، اگر دعویٰ ہے تمہیں عشق شبیر کا تو کربلا نہ بھلاؤ، حسین وارث ہے. سلامت رہیے. برعظمت سید الشہداء مل کر بلندر صلوات. اور سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین کی عظمتوں کے لیے اس صفِ عزا حسینی کو بچھایا گیا ہے. تو سید سجاد کی شان میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ سجاد کا اگر دل میں تیرے پیار نہیں ہے، سجاد کا اگر دل میں تیرے پیار نہیں ہے، خود ہی بتا سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے. سجاد کا اگر دل میں تیرے پیار نہیں ہے، خود ہی بتا سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے. بیمار ہے، کمزور ہے، قیدی ہے بظاہر، بیمار ہے، کمزور ہے، قیدی ہے بظاہر. بایت کا تقاضا مگر ایک بار نہیں ہے. یوں چڑھ گیا قرار کے لفظوں کا شکنجا، یوں چڑھ گیا قرار کے لفظوں کا شکنجا. باطل کو یہاں صورت فرار نہیں ہے، باطل کو یہاں صورت فرار نہیں ہے. بیعت کا بدن چور، خلافت کی جبیں زرد، بیعت کا بدن چور، خلافت کی جبیں زرد. لڑتا ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، لڑتا ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، لڑتا ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. اور کافر کبھی غالی کبھی مشرک مجھے کہہ دو، کافر کبھی غالی کبھی مشرک مجھے کہہ دو، واعظ تجھے ہرگز یہ ادھیکار نہیں ہے. برائے عظمت سید الساجدین زین العابدین مل کر بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا سید ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ فی شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحیم پروردگار کریم پروردگار وہ پروردگار عالم کے جو مالک ہے، وہ پروردگار عالم جو رازق ہے، حی القیوم ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام جہانوں کا خلق کرنے والا، تمام جہانوں کی نگہداشت کرنے والا، علی کل شیء قدیر پروردگار عالم، وہ قریب پروردگار عالم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جانب اور ہمیں اپنی اسی رب کی جانب، اسی خدا کی جانب، اسی پروردگار عالم کی جانب، اسی اللہ کی جانب لوٹ کر واپس جانا ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل دیا کرتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اسی پروردگار عالم کا نور پھیلا ہوا ہے، وہ پروردگار عالم کی جو سری و رضا ہے، فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ مومنات گرامی، ایک روٹھی ہوئی ماں کو منانا آسان ہے، لیکن پھر بھی ایک ماں اپنے بچے کو تھوڑے بہت نخرے دکھانے کے بعد، تھوڑا بہت اپنا چہرہ پھیرنے کے بعد، اپنے بچے کو ایک بہترین سبق سکھانے کے بعد پھر ماں مان جایا کرتی ہے۔ لیکن دیکھیے وہ پروردگار عالم کیسا سری الرضا، کیسا سری الرضا کہ فقط اور فقط آنکھوں میں ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو آ گیا، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر اس آنسو کا حالہ ہی بن گیا تو پروردگار عالم عرش پر ملائکہ کو حکم دے دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، آج میرے اس بندہ مومن نے مجھ سے صلح کر لی ہے، جاؤ زمین پر جاؤ اور اس کے تمام گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں بدل ڈالو۔ محبت کرنے والا پروردگار عالم وہ کہ جو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، جو باتیں ہم کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے، اپنی ماں سے بھی جو باتیں ہم نہیں کہہ سکتے، پروردگار عالم دلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو انسان کی خواہشات ہیں، پروردگار عالم جانتا ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے بہترین وسیلہ بنایا، بہترین رابطہ بنایا، دعا۔ پروردگار عالم کے نزدیک بہترین عبادت ہے دعا، کبھی بھی دعا مت چھوڑے گا۔ پروردگار عالم بیان کرتا ہے قرآن مجید میں، لا تحزنوا لا تقنعوا لا تاہنوا، غمگین کیوں ہو، اداس کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، پروردگار عالم سے توسل کرو، پروردگار عالم پر توکل کرو۔ مومنات گرامی، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو وہ سلیقہ عطا فرمائے کہ جب ہم دعا کریں تو پروردگار عالم ہماری دعاؤں پر مستجابیت کی مہر لگائے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ خانہ کعبہ پر موجود ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، دائیں جانب مقداد ہے، بائیں جانب قنبر ہے۔ ایک شخص آیا، آ کر خانہ کعبہ کے غلاف میں ہاتھ ڈال دیا۔ ہاتھ ڈالنے کے بعد اس شخص نے دعا شروع کی، کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، یہ خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، اے پروردگار عالم میں تیرے گھر آیا ہوں، اے پاک پروردگار عالم جب بھی کوئی بھی کسی کے گھر جاتا ہے تو گویا وہ اس کا مہمان ہوتا ہے۔ اے پروردگار عالم یہ خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، میں تیرے گھر آیا ہوں، میں تیرا مہمان ہوں۔ اے پروردگار عالم تیرے گھر آ کر میں تیرا مہمان بن گیا ہوں، اے پروردگار عالم میں چاہتا ہوں کہ اب تو میری مہمان نوازی کرے۔ دیکھیے مومنات گرامی، ماشاءاللہ سے سب کے گھر خدا سلامت رکھے، رزق حلال میں اضافہ عطا فرمائے۔ اس بات کی تائید یقیناً آپ لوگ کریں گے کہ جیسے ہی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہم خواتین کی فکر
فوراً اس کی خاطر مدارت کرنے کی طرف چلی جایا کرتی ہے. تو یہ سوالی یہ شخص پروردگار عالم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے پروردگار عالم میں تیرے گھر آیا ہوں, میں تیرا مہمان ہوں. اے پروردگار عالم میں چاہتا ہوں کہ تو میری مہمان نوازی کرے, اور اے پاک پروردگار عالم میں چاہتا ہوں کہ مہمان نوازی کے طور پر تو مجھے مغفرت دے دے, تو مجھے بخشش دے دے, تو مجھے معاف کر دے. علی ابن ابی طالب اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ آج پروردگار عالم نے اسے معاف کر دیا, آج پروردگار عالم نے اسے بخش دیا, اس کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو پروردگار عالم نے معاف کر دیا. سوال کیا گیا کہ مولا کیوں بخش دیا, کیوں معاف کر دیا؟ امیر ممکنات علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پروردگار عالم کے آگے اپنا سینہ کھول کر رکھ دیا, اپنا دل کھول کر رکھ دیا. اس نے اپنے دل کی بات پروردگار عالم سے اس انداز میں کی ہے, اس لہجے میں کی ہے کہ پروردگار عالم کو اس کی ادا پسند آ گئی. پروردگار عالم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اگلے دن پھر یہی شخص خانہ کعبہ کے غلاف میں ہاتھ ڈالتا ہے. مولا متقیان کھڑے ہیں, قمبر کھڑے ہیں, مقداد کھڑے ہیں. غلاف میں ہاتھ ڈالنے کے بعد کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم یہ خانہ کعبہ ہے, یہ تیرا گھر ہے, میں یہاں تیرا مہمان بن کر آیا ہوں, اور اے پروردگار عالم میں چاہتا ہوں کہ مہمان نوازی کے طور پر تو مجھے وہ دے دے کہ جو تو دے سکتا ہے, اور مجھ سے وہ لے لے کہ جو تو لے سکتا ہے. ایک مرتبہ مقداد کہتے ہیں یار ابن ابی طالب یہ شخص تو پہیلیاں بجھوا رہا ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کس نوعیت کی دعا کر رہا ہے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا دعا کرنے کا انداز ہے. یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم جب میں تیرے در پہ تیرا مہمان بن کر آیا ہوں, میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو میری مہمان نوازی کرے, اور بدلے میں مجھے یہ دے دے. کیا دے دے؟ جو تو دے سکتا ہے. کیا دے سکتا ہے؟ مولا متقیان بیان کرتے ہیں گویا خدا سے یہ کہتا ہے اے پروردگار عالم مجھے وہ دے دے کہ جو تو دے سکتا ہے, وہ دے دے کہ جو تو دے سکتا ہے, اور تو مجھے جنت دے سکتا ہے. اے پروردگار عالم مجھے جنت دے دے. یا علی ابن ابی طالب اس کی دوسری دعا کہ اے پروردگار عالم مجھ سے وہ لے لے کہ جو تو لے سکتا ہے, مجھ سے وہ لے لے کہ جو تو لے سکتا ہے. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اس نے دعا کی ہے انداز میں, جلال کے ساتھ, لہجے میں اس نے دعا کی ہے اپنے رب سے کہ اے پروردگار عالم جو تو مجھ سے لے سکتا ہے وہ دوزخ ہے, وہ دوزخ کی آگ ہے. اے پروردگار عالم مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا. بس امنات گرامی سلام. دیکھیے دعا اللہ اور بندے کے درمیان ربط ہے, اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے, وسیلہ ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب میرا مقرب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, مجھ سے دعا مانگتا ہے, ابھی وہ اپنے ہاتھ کو نیچے نہیں کرتا تو مگر میں اس کی دعاؤں پر مستجابیت کی مہر لگا دیا کرتا ہوں. بس امنات گرامی تمام کی تمام حمد و ثنا کے لائق وہی پروردگار عالم کہ جو ہم سے محبت کیا کرتا ہے, اشرف المخلوقات بنایا. پروردگار عالم کا احسان ہے, پروردگار عالم نے عقل جیسی نعمت مجھے اور آپ کو دی. پھر اس پروردگار عالم کا لاکھوں لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا. دیکھیے ہم کوئی عام امت نہیں ہے, ہم ختمی مرتبت رحمت للعالمین رسول خدا محمد کی امت میں سے ہیں. وہ نبی کے جو اپنی امت کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کر کے گئے ہیں. بس انہی نبی کے قلب مطہر پر پروردگار عالم نے قرآن جیسی پاک اور طاہر کتاب کو نازل فرمایا. وہی کتاب کی جس میں ہر خوشک و تر کا علم موجود ہے. قرآن معجزہ ہے, قرآن شفا ہے, قرآن کو پڑھنا عبادت ہے. مومنات گرامی خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس کلام بلاغت سے استفادہ حاصل کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, ترجمے کے ساتھ کریں, پڑھ کر سمجھیں, سمجھ کر عمل کریں, اور پھر عمل کرنے کے بعد قرآن مجید کا حق
میری اور آپ کی گردن پہ ہے کہ پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات دیں۔ مومنات گرامی، سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی بہترین سورت سورہ انبیاء، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، وہ سورت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے انبیاء کا ذکر کر رہا ہے، اپنے نبیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ خدا نے اپنے انبیاء کو بھیجا میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے، مشن کے ساتھ بھیجا، احکامات بتا کر بھیجا۔ نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، ہر نبی نے اپنا مشن بھرپور انجام دیا۔ پروردگار عالم کے احکامات مجھ تلک آپ تلک پہنچاتے گئے، ہر نبی نے پروردگار عالم کے احکامات ہم تک پہنچائے۔ لیکن سورہ انبیاء میں پروردگار عالم ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ سے فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ محمد، کہ اے محمد، سورہ انبیاء ہے، نبیوں کا ذکر ہے۔ پروردگار عالم اپنے آخری نبی محبوب نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے محمد میرے انبیاء کا ذکر کیجیے، کیونکہ میرے انبیاء عابدین ہیں۔ کون کون پروردگار عالم کے نبی ہیں، رسول ہیں؟ بہت سارے پروردگار عالم کے رسول، حضرت دود، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت زکریا، حضرت محمد مصطفیٰ خود، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، شمار نہیں کر سکتے پروردگار عالم کے بہت سارے، کم 1,00,000 پروردگار عالم کے پیغمبر۔ لیکن پروردگار عالم اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، یہ تمام کے تمام نبی عابدین ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، انہوں نے میرے مشن کو لوگوں تک پہنچایا ہے، میرے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ پروردگار عالم کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے والے یہ نبی ہیں، یہ تمام کے تمام نبی ہیں، ان کا ذکر کیجیے۔ یہ تمام کے تمام نبی عابدین ہیں۔ توجہ کیجیے گا کہ یہ تمام کے تمام نبی، پروردگار عالم رسول خدا سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام نبی عابدین ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں۔ اے محمد ان کا ذکر کیجیے۔ یہ تمام کے تمام نبی عابدین ہیں، یہ تمام کے تمام نبی میری عبادت کیا کرتے ہیں، عابدین ہیں۔ مومنات گرامی توجہ فرمائیے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میرے تمام کے تمام نبی عابدین ہیں، عابدین ہیں، عابدین ہیں۔ عابدین ہونا اور بات ہوتی ہے، زین العابدین ہونا اور بات ہوتی ہے۔ عظمت امام زین العابدین علیہ السلام، بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ عابدین ہونا اور بات ہوتی ہے، زین العابدین، سید الساجدین ہونا اور بات ہوتی ہے۔ مومنات گرامی، کسی نبی کو پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ زین العابدین ہے، یہ عبادتوں کی زینت ہے، یہ سید الساجدین ہے، یہ سجدہ کرنے والوں کی زینت ہے، نہیں۔ فقط اور فقط ہمارے چوتھے امام علی بن الحسین سید الساجدین، امام زین العابدین کا مرتبہ ہے۔ عابدین تو بہت سارے ہیں، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب عابد، فاطمہ الزہرا عابدہ، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عابد، امام حسن مجتبی عابد، امام حسین نے تو سجدے میں سر کٹا دیا، عابد۔ لیکن ان تمام عابدین کی زینت زین العابدین۔ دیکھیں جب ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ عبادت کیا کرتے ہیں، پروردگار عالم اپنے احمد ہونے پر ناز کیا کرتا ہے۔ جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر آتی ہیں، پروردگار عالم اپنے فاطر السماوات ہونے پر ناز کیا کرتا ہے۔ جب علی ابن ابی طالب عبادت کی
کیا کرتے ہیں تب پروردگار عالم اپنے علی العظیم ہونے پر ناز کیا کرتا ہے. امام حسن مجتبی عبادت کرتے ہیں, پروردگار عالم اپنے محسن ہونے پر فخر کیا کرتا ہے. جب آپ کے مولا حسین سید الشہداء مولا سجدہ کیا کرتے ہیں, پروردگار عالم اپنے قدیم الاحسان ہونے پر فخر کیا کرتا ہے, ناز کیا کرتا ہے. لیکن جب امام چہارم امام زین العابدین مصلی عبادت پر آتے ہیں, پروردگار عالم اپنے معبود ہونے پر ناز کیا کرتا ہے, فخر کیا کرتا ہے. وہ پروردگار عالم ان ہستیوں کو خلق کرنے کے بعد متکبر کہلایا کرتا ہے. لیکن مومنات گرامی, میں اور آپ ساجدین میں شمار ہوتے ہیں. ساجد کون ہوتا ہے؟ کہ جو پاک زمین تلاش کرے, پھر پاک زمین تلاش کرنے کے بعد اپنا مصلی بچھائے اور اپنی عبادت کرے, اپنا سجدہ ادا کرے. تو جو پاک زمین ڈھونڈ کر سجدہ ادا کرے اسے ساجد کہتے ہیں. جو پاک زمین ڈھونڈ کر سجدہ ادا کرے اسے ساجد کہتے ہیں. لیکن مومنات گرامی, سجاد اسے کہتے ہیں کہ جسے پاک زمین خود تلاش کرے کہ کب سجاد آ جائے میری آغوش میں اپنا سجدہ ادا کرے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. امام زین العابدین علیہ السلام پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا مرتبہ میرے مولا سجاد کا. سجاد کے چاہنے والے ہیں, زین العابدین کے چاہنے والے ہیں. عبادتوں سے دور مت جائیے گا. ایک ہی وقت میں زین العابدین ہے, سید الساجدین ہے, اور ایک ہی وقت میں کائنات دو عالم کے سب سے بڑے عزادار امام سجاد. مومنات گرامی, امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سچے امام بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن صفیں بندھی ہوں گی, لاکھوں کروڑوں سینکڑوں صفیں, اولیاء انبیاء اوصیاء شہداء کی صفیں بندھی ہوئی ہوں گی. منادی ندا دے گا, زین العابدین آگے آ جائے. زین العابدین حاضر ہو, زین العابدین تشریف لے آئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمام کی تمام صفیں دائیں جانب دیکھیں گی, بائیں جانب دیکھیں گی, دائیں جانب دیکھیں گی, بائیں جانب دیکھیں گی, آگے دیکھیں گی, پیچھے دیکھیں گی. کون جانے والا ہے, کون جانے والا ہے؟ اولیاء کی صفیں, اوصیاء کی صفیں, شہداء کی صفیں, ائمہ کی صفیں, معصومین کی صفیں. کون جانے والا ہے؟ زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین, چوتھے امام. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے مولا علی بن الحسین اپنا قدم آگے بڑھائیں گے. چھٹے امام کہتے ہیں تمام کی تمام اولیاء کی صفیں, اوصیاء کی صفیں, شہداء کی صفیں, ائمہ کی صفیں, معصومین کی صفیں یہ صدا دیں گی کہ بے شک سجاد کا مرتبہ ہے کہ زین العابدین کہلائے, سجاد کا مرتبہ ہے سید الساجدین کہلائے. مومنات گرامی دیکھیے, جتنی بھی زیارات ہیں, زیارت کاملہ, بہت ساری زیارت ماشاءاللہ سے ہم شان حضرت کرار کے گھروں میں گھر گھر پڑھی جانے والی زیارات ہیں. تو زیارات میں نے آپ نے تو نہیں لکھی, معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کی, ہم پڑھتے چلے گئے. یقین جانیے امام زین العابدین کی زیارات میں ایسی تعبیرات موجود ہیں کہ دل شاد ہو جایا کرتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے جوڑ کر رکھا, ہمیں اس گھرانے سے متصل کر کے رکھا. خدا کا شکر, خدا نے ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے متمسک کر کے رکھا. اے پروردگار عالم تیرا احسان ہے. کیا ہے امام زین العابدین کی زیارت میں
کہ سلام ہو علی بن الحسین پر، سلام ہو اس پر کہ جو فضیلتوں کا کعبہ ہے، سلام ہو اس پر کہ جو ثانی علی ہے مگر اس کا کوئی ثانی نہیں، خود ثانی علی ہے مگر سید سجاد کا کوئی ثانی نہیں۔ اور مومنات گرامی توجہ کیجئے گا، سلام ہو اس پر، کس پر؟ طلسمی آواز والے پر سلام۔ جانتے ہیں طلسم، بچوں کو بتاتے ہوئے کہ طلسمی کا معنی، طلسم کا ورڈ کہ اس کے معنی ہے جادو۔ اے جادو والی آواز والے، اے طلسمی آواز والے، آپ پر سلام۔ جب یہ عبارت پڑھی بڑی حیران ہوئی، مولا طلسمی آواز والے آپ پر ہمارا سلام۔ تھوڑی بہت تحقیق کے بعد ایک ایسا واقعہ ملا، مومنات گرامی، معرفتوں میں اضافہ کر دینے والا واقعہ، کہ علی بن الحسین سید الساجدین امام زین العابدین قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لسان اللہ کے پوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں پانی پلانے کے لیے یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ ماشکی موجود ہوا کرتے تھے، اپنے کندھے سے مشق کو لاد کر جگہ جگہ پر جا کر پانی پلایا کرتے تھے، اور پانی پلانا بہت ثواب کا کام بھی ہے۔ تو مومنات گرامی، ایک ماشکی امام زین العابدین کے پاس سے گزرا، امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کھڑا ہوا، امام زین العابدین کی تلاوت سنی، جہاں کھڑا تھا وہیں گر کر مر گیا۔ جب مر گیا تو امام کے کچھ غلام امام کے پاس آئے، کہا مولا یہ ماشکی کیسے مر گیا، یہ ماشکی کیسے مر گیا؟ امام بیان کرتے ہیں اپنی زبانی، امام زین العابدین کہتے ہیں کہ دیکھو میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے 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 تلاوت کرتے 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 میں ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر پروردگار عالم قرآن مجید کو نازل کر رہا تھا۔ میں نے لہجہ خدا میں قرآن مجید کی تلاوت سنی، پھر جس لہجے میں سنی، جس لہجے میں سنی، اسی لہجے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے ذہن نے برداشت نہیں کیا، یہ مر گیا۔ مومنات گرامی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے سید الساجدین، پھر سلام ہو اس پر، سلام ہو اس پر کہ جو ملک الموت کو ڈانٹتا ہوا نظر آیا۔ مومنات گرامی، ملک الموت کو کون ڈانٹ سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ ملک الموت اتنی اس کو جرت دے دے کہ کوئی ملک الموت کو ڈانٹ دے؟ جانتے ہیں نا، سلمان نبی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، آ گئے، کون ہو؟ ملک الموت ہوں، تمہاری جان لینے آیا ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا میں اپنے ایک دو کام کر لوں، پھر کر لینا۔ کہا نہیں، میں ملک الموت ہوں، انتظار نہیں کیا کرتا۔ کہا کہ اچھا چلو جب جان لینے ہی آئے ہو، حضرت سلمان نبی بیان کر رہے ہیں کہ جان لینے ہی آئے ہو تو ایسا ہے کہ میں چارپائی پہ لیٹ جاتا ہوں، تم میری جان لے کر چلے جاؤ۔ میں چارپائی پر لیٹ جاتا ہوں، تم میری روح قبض کر کے چلے جاؤ۔ ملک الموت کہتا ہے اتنی مہلت نہیں دینی، خدا نے کہا ہے سلمان جس عالم میں جس حال میں کھڑا ہے روح کو قبض کر کے لے آؤ۔ جانتے ہیں نا، روح کو قبض کیا، عصا پکڑا ہوا تھا، جب دھیما پورا عصا کھا چکا، سلمان نبی زمین پر گرے، جنات کو خبر ہوئی، حیوانات چرند پرند جو بھی حضرت سلمان ملک، حضرت سلمان نبی کی ملک کی پروردگار عالم نے ملک عظیم عطا کیا تھا، ملک کی رعایا تھی، سب کو تبھی خبر ہوئی کہ سلمان نبی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، سلمان نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، موت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ کون مہلت دیتا ہے؟ کون ڈانٹ سکتا ہے ملک الموت کو؟ آئیے سنیے، معرفتوں کے پروں کو ذرا پھڑپھڑائیے۔ مومنات گرامی، زین العابدین کی زیارت کرنے کے لیے ایک نوبیادہ جوڑا آ رہا تھا، راستے میں زوجہ انتقال کر گئی،
اب زوجہ کا انتقال ہو گیا، تھوڑا بہت شوہر بیٹھ کر زوجہ کے میت پر روئے، لیکن اس کے بعد دفنایا اور چل دیے امام زین العابدین کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے۔ اپنی زوجہ کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دینے کے بعد امام زین العابدین کی زیارت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہتے امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تنہا آئے ہو؟ زوجہ نہیں آئی، زوجہ کو نہیں لے کر آئے، زوجہ کو نہیں لے کر آئے۔ کہتا ہے مولا آپ بہتر جاننے والے ہیں، مولا آپ عالم الغیب ہیں، غیب کا علم رکھنے والے ہیں، مولا مر گئی تھی، وہیں پر قبر بنائی، دفنا کر آ گیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جا ذرا دوبارہ جا کر دیکھ، ہو سکتا ہے وہیں بیٹھی ہو۔ کہا مولا اپنے ہاتھوں سے قبر بنا کر آیا ہوں، منو من مٹی کے نیچے دفنا کر آیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے قبر بنا کر آیا ہوں، زوجہ کو دفنا کر آیا ہوں۔ امام سید الساجدین کا غلام کہتا ہے امام کے کلام میں شک نہ کر، جا اور جا کر دیکھ۔ کہتے ہیں یہ شخص فوراً سے گیا، اسی صحرا میں پہنچا، کیا دیکھا کہ زوجہ بیٹھی ہوئی ہے۔ زوجہ نے ان کو دیکھا، یہ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اے میری اچھی زوجہ، اے میری پیاری زوجہ، تجھے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ زوجہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے موت آ چکی تھی، میری روح پرواز کر چکی تھی، ملک الموت میری روح کو لے کر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک قد آور وجی نورانی شخصیت حاضر ہو گئے اور کہا کہاں لے کر جاتا ہے؟ ہماری زیارت تو آ رہی ہے، واپس پلٹا۔ کہتی ہے وہ خاتون کہ ان وجی خوبصورت جوان کے صدقے سے میری روح واپس لوٹائی گئی اور مجھے واپس لا کر اسی مقام پر بٹھایا گیا۔ خیر بہرحال پھر سے زوجہ اور شوہر امام کی زیارت کرنے کے لیے چلے۔ اب جب امام کی بارگاہ میں پہنچے اور زوجہ نے علی بن الحسین امام زین العابدین کے چہرے کی زیارت کی، ایک مرتبہ قدموں میں گر کر کہتی ہے کہ یہی تھے باخدا، یہی تھے باخدا، یہی تھے باخدا، یہی تھے۔ مومنات گرامی واقعہ کیا پیش آیا؟ کہتی ہے کہ جو ملک الموت کو ڈانٹ رہے تھے، جنہوں نے ملک الموت کو ڈانٹ کر میری روح کو واپس لوٹوایا، وہ یہی تھے، وہ یہی تھے، وہ زین العابدین تھے۔ ایک غلام کھڑا ہوا، امام سجاد بلند تر صلوات، ایک غلام کھڑا ہوا، کہا مولا میں بہت پریشان ہوں، مولا میرے سوال کا جواب دیجئے۔ علی بن الحسین کہتے ہیں بتا پریشان کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ علی بن الحسین سے سوال کر۔ غلام کہتا ہے مولا میں نے خود دیکھا تھا جب یہ شوہر اپنی بیوی کو لینے کے لیے چلا، میں نے خود دیکھا، سب نے دیکھا، آپ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور پروردگار عالم سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم وہ مومنہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی، اے پروردگار عالم اس کی روح کو واپس لوٹا دے، اے پروردگار عالم اس کی روح کو واپس لوٹا دے۔ مومن مولا آپ نے ہمارے سامنے دعا کی تھی، ہمارے سامنے دعا کی تھی، اور یہ جو خاتون آئی، یہ جو زوجہ آئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ملک الموت کو ڈانٹ کر اس مومنہ کی روح کو واپس کروایا۔ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا مجھے سمجھ نہیں آیا، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ علی بن الحسین کہتے ہیں، زین العابدین کہتے ہیں، سید الساجدین کہتے ہیں، امام حسین کے بیٹے کہتے ہیں تو سمجھا نہیں، عرش پر رہ کر ہم پروردگار عالم کی خدائی کو چلایا کرتے ہیں اور زمین پر عبادت کر کے اس کی خدائی
बुराई को बचाया करते हैं। ऐ परवरदिगार आलम, अली बिन अल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन की मारिफतों में इजाफा अता कर दे। मोमिनात गिरामी, हम उस इमाम के चाहने वाले हैं, वो इमाम कि जो कदम कदम पर परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। देखिए, सलामत खुदा फरमाता है ना कि तुम नेमतों का शुक्रिया अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। शुक्रिया अदा कीजिए। परवरदिगार आलम ने हमें नेमत उज़्मा दी है। परवरदिगार आलम ने हमारे दिलों में खैर को डाला है। खुदा हमारे दिलों से विलायत कोई चुरा ना सके। ऐ करीम परवरदिगार आलम, ये विलायत अमीरुल मोमिनीन, ये विलायत मासूमीन हमारे सीनों में सदा 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 जगमगाती रहे, झिलमिलाती रहे, हमेशा रोशन रहे। वो चौथे इमाम कि जब भी कभी भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये खबर सुनी कि फलां किसी को कोई नेमत अता हुई है, फलां किसी को कोई नेमत अता हुई है, उसकी नियाबत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सजदा-ए शुक्रिया। वो इमाम कि जो दूसरों की नियाबत में सजदा अदा किया करते हैं। मोमिनात गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में मशहूर है कि सबसे ज़्यादा कनीज़ें और सबसे ज़्यादा गुलाम बैक वक्त, एक ही वक्त में 100 कनीज़ें और एक ही वक्त में 300 गुलाम मौजूद। लेकिन ये क्या माजरा है, हमारे तो अगर ज़रा गुलाम ज़्यादा हो जाए या कनीज़ें ज़्यादा हो जाएं, फिर हमने तो कुछ नहीं करना, हमने तो बैठना है। 300 गुलाम होने के बावजूद, 100 कनीज़ें होने के बावजूद, ये क्या आलम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। अपने कपड़े खुद धोते हैं, अपना बिस्तर खुद सीधा करते हैं, अपने कपड़ों की तय खुद लगाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपना खाना खुद बनाते हैं। सवाल कीजिए, आपका हक है। फिर ये 100 कनीज़ें और ये 300 गुलाम इसलिए रखे हुए हैं मौला। 100 कनीज़ें, 300 गुलाम। जानते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्या मर्तबा है, क्या मकाम है कि कनीज़ों को, गुलामों को दीन इस्लाम की तालीमात दिया करते हैं। अपने सारे काम इमाम खुद किया करते हैं, लेकिन दीन इस्लाम की तालीमात देते हैं। और फ़कत एक काम जो कनीज़ों से कहते हैं, गुलामों से कहते हैं, वो काम क्या है कि ए कनीज़ मुझे पानी पिला दो। पानी पिलाने का सवाब यकीनन आप सब जानती हैं कि पानी पिलाने का इतना अजर है, इतना सवाब है किसी प्यासे को पानी पिलाने का कि ये वो वाहिद काम है कि जो आप अपने वालिदैन से भी कह सकते हैं कि अच्छी अम्मा, अच्छी अब्बा हमें पानी पिला दीजिए। ये पानी पिलाने का इतना सवाब है कि किसी को इससे महरूम ना रखे। अगर लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी यही नहीं है कि बस अब आज से सब बच्चे अपनी माओं को ज़हमतें देना शुरू कर दें, अपने वालिदैन को ज़हमतें देना शुरू कर दें। लेकिन यकीन जानिए, पानी का पिलाना बहुत सवाब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्या शुआर है, क्या मनसब है, क्या रुतबा है कि गुलामों से, कनीज़ों से कोई काम नहीं करवाते। गुलामों को, कनीज़ों को दीन इस्लाम की तालीमात दिया करते हैं और फ़कत पानी पिलाने के एवज़ आज़ाद कर दिया करते हैं। अब ये जो आज़ाद होकर जा रहा है, ये गुलाम नहीं है। ये जो आज़ाद होकर जा रही हैं, ये कनीज़ नहीं है। अब ये जो आज़ाद होकर जा रहे हैं, ये मुबल्लिग़े दीन इस्लाम बनकर जा रहे हैं। हमारी दर्सगाह करबला, हमारी दर्सगाह करबला, हक का सीधा रास्ता करबला, हक का सीधा रास्ता करबला। कुरान वो किताब है, दर्स इंक़िलाब, अली का तर्ज़ जिंदगी, मुनाफ़िक़त की मौत। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारा
رکھے آپ کی معرفت کی سماعتوں کو. مومنات گرامی، آپ کا ماشاءاللہ جوش و جذبہ دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک روایت اور پڑھ دوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اپنے مسائل سے مسلسل ہو جاؤں گی. یہ جو بار بار ہم سینہ چوڑا کر کے بڑے ناز کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ مولا سجاد کو زین العابدین کہتے ہیں، پس منظر جانتی ہیں کیا ہے؟ کس نے خطاب دیا ہے زین العابدین کا؟ کہ دیکھیے ہم تو چاہنے والے ہیں، عزادار ہیں، شیعہ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے نام کا دم بھرتے ہیں، ان کے نام پر قربان ہونے کے لیے، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، ان کے فضائل پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ خدا ہمارے زور بیان میں مزید وسعت و طاقت عطا کرے. لیکن روایت کرنے والے علامہ جامی ہیں، اہل سنت کے بہت ماشاءاللہ سے بہت معرفت والے پہنچے ہوئے صوفی علامہ جامی بیان کرتے ہیں. ماجرا کچھ ایسے ہے، بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کے حضور ایک مرتبہ شیطان گیا اور کہا کہ اے پروردگار عالم، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. اور یقیناً جانتے ہیں شیطان کیسے بہکاتا ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے شیطان ہم کو بہکایا کرتا ہے. کہتا ہے شیطان، اے پروردگار عالم، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. روئے عرض پر، کرۂ عرض پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جسے میں نے گمراہ نہ کیا ہو. پروردگار عالم ندا دے کر کہتا ہے کہ اے شیطان، تیرا یہ دعویٰ غلط ہے، تیرا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. شیطان کہتا ہے پروردگار عالم، کرۂ عرض پر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے میں نے بہکایا نہ ہو، جسے میں نے گمراہ نہ کیا ہو. پروردگار عالم کہتا ہے کہ نہیں شیطان، تو اپنے مقصد میں ناکام ہے. ایک شخص موجود ہے ابھی زمین پر جسے تو گمراہ نہیں کر سکتا، جسے تو بہکا نہیں سکتا. شیطان ایک مرتبہ خدا کو چیلنج دے کر کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، مجھے پتہ بتا دے، میں پہنچ جاتا ہوں، گمراہ کر دوں گا، بہکا دوں گا. پروردگار عالم نے کس کا پتہ دیا؟ کہ جن کے فضائل آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں، امام زین العابدین سید الساجدین مولا سجاد کے گھر کا پتہ دیا. سید الساجدین مصلی عبادت پر موجود ہے. شیطان نے داخل ہونے کے بعد بہت سارے بھیس بدلے، جن کا بھیس بدلے، بہت سارے، بہت مختصر بیان کر رہی ہوں کہ جب کسی بھی طرح امام زین العابدین کی عبادت میں خلل نہیں آیا، آخر کار اس شیطان نے سانپ کا روپ دھارا. سانپ کا روپ دھارنے کے بعد امام زین العابدین کے پیروں کے قریب آیا اور امام زین العابدین کے پیروں پر رینگنا شروع کیا، لیکن امام زین العابدین کی عبادتوں میں خلل نہیں آیا. آخر کار شیطان نے کیا کیا؟ امام زین العابدین کے پیر کے انگوٹھے پر ڈنک مارنا شروع کیا، کاٹنا شروع کیا، لیکن امام زین العابدین کی عبادت میں خلل نہیں آیا. کوشش کرتا رہا، لہو لہان امام کے پیر ہو گئے، لیکن امام زین العابدین کی عبادت میں خلل نہیں آیا. امام کی عبادت مکمل ہوئی، امام کی نماز مکمل ہو گئی، شیطان ہار گیا، شیطان ناکام ہو گیا. پروردگار عالم نے ندا دے کر کہا انتا زین العابدین، انتا زین العابدین. بس مناتی گرامی امام زین العابدین بجھی قد آور کہتے ہیں کہ جب عباس کے ساتھ جایا کرتے تھے نا تو زمانہ پہچان نہیں پاتا تھا عباس کون سے ہیں اور زین العابدین کون سے ہیں. مناتی گرامی اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے گا. کائنات دو عالم کے سب سے بڑے عزادار کا ذکر ہے، حسین کا وہ عزادار کہ جو 40 سال خون کے آنسو ہوئے، پھر بھی کہا کہ اچھے بابا میں آپ پر رونے کا حق ادا نہیں کر سکا، اے بابا میں آپ کو رونے کا حق ادا نہیں کر سکا.
मुमनात गिरामी शियान हैदर कर्रार के पास तसव्वुर की निगाह बड़ी तेज हुआ करती है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और तसव्वुर की निगाह से देखिए, ख़यामे हुसैनी में ज़लज़ला आ रहा है। अज़ादारों, क्यों ज़लज़ला आ रहा है? हुसैन ने अपनी दस्तार को उतारा है। ये कौन सी दस्तार है? ये दस्तारे इमामत है। दस्तारे इमामत को उतार कर ज़ैनुल आबिदीन के सर पे दस्तारे इमामत को सजाया जा रहा है। अज़ादारों, मेरा मौला सज्जाद, सैयद सज्जाद की हुकूमत की